اللہ کے راستے میں نکلنا یہ آدمی کے صرف اپنے ارادے پر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کام صرف کسی بھی آدمی کے اپنے ارادے سے نہیں ہوتا۔ کام جو بھی ہوگا دنیا میں، جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، اس میں اللہ پاک کا ارادہ ہوگا۔ اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کے بھی کسی ایک کام کے لیے ارادہ کر لیں اور صرف اکیلے اللہ پاک کا ارادہ اس کام کے بارے میں نہ ہو، تو ساری دنیا کے انسانوں کے ارادے کے ہونے کے بعد بھی وہ کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک کا ارادہ نہیں۔ اور اللہ پاک اکیلے کسی کام کا ارادہ کرنے اور پھر ساری دنیا کے انسان مل کر کے اس کے خلاف ارادہ کریں تو ساری دنیا کے انسانوں کے خلاف ارادے کے بعد بھی وہ کام ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے چاہا۔ بات یہ ہے، صحیح بات، کہ اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی کام کے لیے ارادہ کیا اور اللہ پاک کا بھی ارادہ ہو گیا تو وہ کام ہو جائے گا، اور ہم نے کسی کام کے لیے ارادہ کیا اور اللہ پاک نے اس کام کے لیے ارادہ نہ کیا، وہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اللہ کو پہچانا۔ کتنے کاموں کو میں سوچتا ہوں، کتنے کاموں کا میں ارادہ کرتا ہوں، اس میں سے کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس اعتبار سے جو لوگ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے یہاں آ چکے، اپنے گھروں سے نکل کر، وہ خوش نصیب لوگ ہیں اور وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اس اعتبار سے کہ ہمارا نکلنا صرف ہمارے ارادے سے نہیں، بلکہ ہمارے اس نکلنے میں اصل اللہ کا ارادہ شامل ہوا۔ ہمارے پاس چائے کی یہ جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ بات قابل شکر ہے۔ اللہ کا ایک فضل ہمارے ساتھ ہو گیا، اور اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے دی۔ کتنے لوگ ایسے اس راستے میں نکلنا چاہتے تھے، نام بھی لکھا ہوا تھا، پیسے بھی جمع تھے، بستر بھی آ گیا، لیکن آدمی نہیں آ سکا۔ کتنے لوگوں کے پیسے جمع رہ گئے، کتنے لوگوں کے نام لکھے ہوئے رہ گئے، اور کتنے لوگ کا سامان مسجد میں آ کے پڑ گیا، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ اور بہت سے لوگ آنے والوں میں ایسے بھی ہیں جن کا کوئی نام نہیں تھا، جماعت چلنے لگی تو چلتے چلتے جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ چلو ہم بھی چلیں۔ ابھی لکھ لو یا 2-4 دن کے بعد۔ بھائی دوستوں، بزرگوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ زبان کے دو بول شکر نہیں ہے کہ زبان سے کوئی چیز ادا کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اتنی لمبی نماز پڑھی کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آج آپ کے لیے دن میں جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے اور رات میں آپ نے نظام الدین کا عبادت میں اتنی محنت کل سے اور اتنی جان اور اتنی کوشش کی کہ آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر اپنی جان کھپا کر کیا جائے، اپنی جان لگا کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. بھائیو دوستوں، وہ ایک مرحلہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ابتدائی عمر نہیں ہے اپنے گھروں سے نکلنا. کرتے کیا ان کی عمر کے حساب سے شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی مولانا یوسف جو ہے نا امام مرکز اللہ کے راستے میں بول رہے جائے، تھے ابھی مولانا یوسف وہ نہیں چاہتا. جو اس لیے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اندر ہے تو انہوں پوری کہ وہ سارے داؤ استعمال کرتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نہ جا سکے. حضرت جی کہے گئے اللہ پاک نے اس مرحلے سے نکال دیا. ڈپٹی ہاں ان کے بعد وہی چیز دوسری کوشش اس کی یہ ہوگی کہ یہ نکل تو گئے ہیں لیکن نکلنے کے بعد ان کا وقت صحیح نہ ملے، 35 سال کے چھوڑ ان کا وقت صحیح نہ ملے، 35 سے 40 ان کا وقت برباد ہو جائے. ان کا ان کو اعمال کے راستے سے ہٹانے کی محنت کرے. کیونکہ وہ اصول کی بات تو بھائیو دوستو، ہمیں یہ دعا مانگنی ہوگی، اصول کی بات ہے. اے اللہ جس فضل سے تم نے اپنے راستے کے لیے ہمیں نکالا ہے اسی فضل سے ہمیں کوئی کھائے گی صحیح وقت لگانے کی بھی توفیق. ورنہ بہت سے لوگ چلہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. کیوں آ گئے چلہ چھوڑ کے واپس؟ کہ امیر صاحب ٹھیک نہیں ہے. کسی سے پوچھا آپ کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ امیر صاحب تو ٹھیک ہے لیکن ساتھی ٹھیک نہیں ہے. اسکولوں میں کسی سے پوچھا کہ آپ کیوں آ گئے؟ مرید تو اس نے کہا کہ امیر صاحب بھی ٹھیک ہے اور ساتھی بھی ٹھیک ہے، مرید ہونا بس جماعت میں کھانا پینا ٹھیک ہے. اور کسی سے پوچھا کہ آپ کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ امیر صاحب بھی ٹھیک ہے اور ساتھی بھی ٹھیک ہے اور کھانا پینا بھی ٹھیک ہے لیکن جماعت کو جہاں بھیجا تھا وہاں کا موسم ٹھیک ہے. شیطان کا وسوسہ. امیر صاحب ٹھیک نہیں ہے تو کیا کریں؟ جماعت چھوڑ دیں. امیر صاحب اگر ٹھیک نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ جماعت چھوڑ کے آ جائیں؟ چالو ہو گئے 10 بجے بولو نا. امیر صاحب ٹھیک نہیں ہے تو برداشت کریں، اگر ساتھی ٹھیک نہیں ہے تو برداشت کریں، کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے تو برداشت کریں، اور اگر موسم ٹھیک نہیں ہے تو برداشت کریں. وہ قرآنوں کی سنو. صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو مدینے شہر کا نام تھا، ایک نام سے پکارا جاتا تھا مدینے کو بخار کا شہر. بخار. تو مدینے میں وبا تھی تو صحابہ اکرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو مدینے آ کر کے بیمار پڑ گئے. حضرت بلال کے بارے میں آتا کہ وہ اپنے بستر میں پڑے ہوئے روتے تھے، اس کو فکر اچھی تھی، پیلے پڑ گئے تھے بخار میں. اس لیے کہ بیماری جو ہوتی ہے وہ آدمی کو لاغیر کر دیتی ہے. تو بخار ہے اور بخار میں پڑ گئے صحابہ، اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں اور یہاں آ کے بخار میں ملوث ہو گئے. بخار نے پکڑ لیا سب کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو گاؤں کے رہنے والے 2 لوگ آپ کے پاس آئے. انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ ہمیں اجازت دے دیجیے. آپ نے ان سے کوئی بات نہیں فرمائی، سکوت فرمایا، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا.
जब वो चले गए तो आपने फरमाया, जो लोग बैठे हुए थे उनसे फरमाया कि मदीना इस वक्त आग की भट्टी बना हुआ है, मदीना इस वक्त आग की भट्टी बना हुआ है, जो भी मैल कुचैल होगा वो दूर हो जाए। चुनांचे उसके बाद एक सहाबी ने ख्वाब में देखा कि एक औरत खाली है बदसूरत पंडाल को डरावनी शक्ल लोगों को रोक दिया तो बजाने वो मदीने से बाहर जा रही है। आते कोई उन सहाबी ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस ख्वाब को अर्ज किया। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मदीने की वबा को हमेशा के लिए निकाल दिया, हमेशा के लिए। अल्लाह के रास्ते में निकलकर तकलीफों को मांगना नहीं है, परेशानियों को मांगना नहीं है, सख्तियों को मांगना नहीं है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर अगर मुजाहिदा हो जाए पूनी में ना हो तो बर्दाश्त करो, परेशानियां आ जाएं तो बर्दाश्त करो। जिस माहौल में जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, वहाँ का मौसम भी अलग होगा, खाना पीना भी अलग होगा, वहाँ के हालात अलग होते हैं, अपने घर जैसा माहौल नहीं होता। तो आदमी जब सफर में होता है तो सफर में ये सब दुश्वारियां आती हैं, लेकिन बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह पाक इस बर्दाश्त करने पर वहाँ की सख्तियों को, वहाँ की परेशानियों को, वहाँ के हालात को भी दुरुस्त कर देंगे, वहाँ की परेशानियों को भी दूर कर देंगे और बाद में आने वाली जमातों के लिए रास्ता बन जाएगा। तो भाइयों दोस्तों, वो इस तरह कि हमें इसको बर्दाश्त करना, तो हमें अल्लाह पास ये दुआ मांगनी है, अल्लाह जिस फजल से तूने अपने रास्ते में कबूल किया उसी फजल से हमें सही वक्त लगाने की तौफीक दे। हम जमकर अपना वक्त लगाएं और सही वक्त लगाएं, आमाल के साथ वक्त लगाएं, आमाल की मशगूली के साथ अपने आप को 24 घंटे गुजारें, आमाल की मशगूली के साथ। अल्लाह पाक से ये दुआ मांगने की जरूरत है। इस तरह की हमारी कारगुजारी बने अल्लाह के रास्ते में निकलकर कि हमारा चिल्ला चिल्ले के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए नहीं है। हम 4 महीने में 4 महीने के लिए नहीं जा रहे, हम चिल्ले में चिल्ले के लिए नहीं जा रहे, हम 4 महीने और चिल्ले में, हम 4 महीने और चिल्ले में जिंदगी को सामने रखकर जा रहे हैं, जिंदगी को सामने रख के जा रहे हैं। ये मसला चिल्ले का नहीं है, मसला 4 महीने का नहीं है, मसला मेरी पूरी जिंदगी का है। अपनी जिंदगी को एक रुख पर लाने के लिए ये अल्लाह के रास्ते में मैं निकल रहा हूँ, इसको सामने रख कर के निकल कि मेरे 4 महीने और मेरा ये चिल्ला मेरी जिंदगी के लिए फैसले करा दे, मेरी जिंदगी भर के लिए फैसले हो जाएं। अल्लाह ताला रहम फरमाकर और अल्लाह पाक तरस फरमाकर और अल्लाह पाक को ऐसा प्यार आ जाए इस मेहनत पर, ऐसी मेहनत की जाए अल्लाह के रास्ते में निकलकर कि अल्लाह ताला जिंदगी भर के लिए हमें अपने इस मुबारक काम के लिए कबूल फरमा ले और इस दीन पर चलने के लिए कबूल फरमा ले। ऐसी मेहनत हमें करनी है अल्लाह के रास्ते में निकलकर। अगला तकाजा हमारा ये है, एक मेहनत थी अपने घर से निकलने की, अब एक मेहनत है अपने आप को बनाने की, एक मेहनत है अपने आप को जमाने की, एक मेहनत है अपने आप को इस काम का बनाने की। अब ये मेहनत का मरहला हमारे सामने आ रहा है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत कीमती है। हदीस में आता है कि कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के रास्ते में चलते हुए उसके पैरों पर धूल लग जाए तो हदीस में है कि जहन्नम की आग इसके पैरों को नहीं जलाएगी। मालूम भी था, हालांकि मैंने उसको समझा। अगर ये धूल इसके चेहरे पर लग जाए तो हदीस में है जहन्नम की आग इसके चेहरे को नहीं जलाएगी।
सही नहीं है। अगर ये धूल इसके पेट में दाखिल हो जाए, अल्लाह के रास्ते की धूल इसके पेट में दाखिल हो जाए, तो हदीस में है और इज्तिमा के दौरान ये जिस तरह हालात आते एक दिल के अंदर इसका क्या मतलब? ईमान और बुख्ल जमा नहीं हो सकता, तो ये मेरे अपने ईमान और बुख्ल एक दिल में जमा नहीं हो सकता, इसी तरह से एक पेट के अंदर जहन्नम की आग और अल्लाह के रास्ते की धूल जमा नहीं हो सकती। हदीस में आता है कोई आदमी इस रास्ते में निकले और निकल करके अल्लाह के रास्ते में एक दिन गुजारे, तो हदीस में है कि ये इसका एक दिन इसके अलावा के 1000 दिनों से ज्यादा है। एक दिन 1000 दिनों से ज्यादा है। एक जमात अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो गई। जमात के साथियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो हम रात यहीं गुजार दें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम ये रात जन्नत के बागों में गुजारो? अल्लाह के रास्ते में निकलकर रात गुजारना, ये जन्नत के बागों में रात गुजारना है। भाइयों दोस्तों, देखो, एक रात की कीमत इतनी है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलकर रात गुजार रहा है, वो जन्नत के बागों में रात गुजार रहा है। एक दिन की कीमत 1000 दिनों से ज्यादा, और एक धूल और मिट्टी की कीमत ये है कि जहन्नम की आग उस जगह को नहीं जला सकती जहां अल्लाह के रास्ते की धूल लगी हो। भाइयों दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग रात गुजारते हैं, करोड़ों लोग दिन गुजार रहे हैं, करोड़ों लोगों को धूल लग रही है, लेकिन ये वादे उनके लिए नहीं है। ये वादे उनके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि धूल एक ही को लगेगी, नहीं, धूल सबको लग रही है। रात सब गुजार रहे हैं, दिन सबका गुजर रहा है, लेकिन फर्क है अल्लाह के रास्ते का। अल्लाह के रास्ते की कीमत ये है, अल्लाह के रास्ते की निस्बत ये है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल जाए तो अल्लाह के रास्ते के होने की निस्बत से उसकी खासियत बदल जाती है, उसकी खासियत बदल जाती है। कल तक इसलिए हमें अल्लाह ताला ने जो वादे किए हैं अपने रास्ते में निकलने पर, उन वादों का इस्तेहजार हमारे दिलों में होना चाहिए। उन वादों का यकीन हमारे दिलों में होना चाहिए। रोजाना अल्लाह के रास्ते में निकलकर सुबह के वक्त में मुंतखब अहादीस की जो तालीम होगी, मुस्तकिल उसमें एक बाब है अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल। हम उसको पढ़ें रोजाना। उसमें अल्लाह पाक ने जो अपने रास्ते में निकलने पर जो वादे फरमाए हैं, वो उसमें उनका जिक्र है। हम उनको सुने और यकीन के साथ सुने, और उस यकीन के साथ अल्लाह के रास्ते में हमारा पल पल गुजरना चाहिए। यकीन के साथ, अल्लाह के वादों के इस्तेहजार के साथ, अल्लाह के वादों के यकीन के साथ हमारा वक्त, हमें इसकी मशक करनी। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह अल्लाह के रास्ते में निकलना हमारा किस नीयत से हो। अल्लाह के रास्ते में हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलना, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा, तो दुनिया में आपको एक मेहनत दे करके भेजा। मेहनत, जिस माहौल में आपको भेजा, उस माहौल में लोगों का हाल क्या था, उनकी जिंदगियां कैसी थी उस माहौल में, जिस माहौल में आपको भेजा। इबादत के नाम पर नंगे होके तवाफ कर रहे थे, अकीदे के नाम पर बुतों की परस्तिश कर रहे थे, माशरे के नाम पर जिंदा लड़कियों को दफन कर रहे थे,
اور معاملات शैतान ने ऐसा ایک کا گھوڑا اگر دوسرے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو اسی پر 100 برس تک کی لڑائیاں چل رہی تھی. تو ہر چیز اپنی جو نیچے کی سطح ہو سکتی تھی ہر چیز وہاں گئی ہوئی تھی. ایمانیات بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، بالکل تباہی پر تھی. اس تباہی کے عالم میں اللہ پاک نے آپ کو ان کے ماحول میں بھیجا، اس ماحول میں بھیجا جہاں لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے تھے، جہاں لوگ ننگے ہو کے طواف کر رہے تھے، جہاں لوگ بتوں کی پرستش کر رہے تھے. اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی پرستش نہیں تھی. सब लोग आए स्विच में दिख रहा था लड़की से फोन लगा اور 100 برس تک کی لڑائیاں چل رہی تھی. ان کے درمیان میں بھیجا. आखिरी दुआ है آپ نے ان کے بیچ میں آ کے کیا کیا؟ آپ نے ان کے درمیان میں محنت کیا کی؟ ملک اور مال کی محنت کی. ان کے پاس مال نہیں ہے تو مال آ جائے کہ نہیں؟ ان کے پاس ملک نہیں ہے تو ان کا ملک بنایا جائے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے آ کر کے ان کے درمیان میں ملک اور مال کی محنت نہیں کی، ان کے مکان اور ان کی سڑکیں نہیں بنوائی، ان کے لیے دنیاوی ترقی کا راستہ نہیں کھولا، मगरिब के बाद بلکہ اللہ کے نبی نے آ کر کے انسانوں کے اوپر محنت کی. انسانوں کے علاوہ جو چیزیں تھی ان پر محنت نہیں کی، انسانوں کے اوپر محنت کی. انسانوں کے دلوں پر محنت کی. دلوں کا یقین صحیح ہو جائے اور جسم کے اعضاء کا استعمال صحیح ہو جائے. یہ دو محنتیں آپ نے، ایک ایمان اور دوسرا عمل. थोड़ी बुलाए ایمان کے لیے دل ہے تو دل کا یقین صحیح ہو، عمل کے لیے جسم اور اس کے اعضاء ہیں تو اعضاء کا استعمال صحیح ہو. शैतान तो लगे हुए इस तरह भागा तो देखते ही یہ دو محنتیں آپ نے کی جس کی برکت سے کیا ہوا کہ ان ساری چیزوں کے بیچ میں انسان بن گیا. اور انسان بنا، اگر انسان بنے گا تو سارا عالم بنے گا. انسان صحیح ہوگا تو ساری دنیا صحیح ہوگی. اگر انسان صحیح نہیں ہوگا تو ساری دنیا خراب ہو جائے گی. دنیا کے صحیح ہونے کا نام یہاں کے ملک اور مال کا صحیح ہونا نہیں، بلڈنگوں کا صحیح ہونا نہیں، سڑکوں کا صحیح ہونا نہیں، یہاں کی سواریوں کا صحیح ہونا نہیں، بلکہ ان کے درمیان میں جو انسان ہے اس کا صحیح ہونا ہے. اگر وہ صحیح ہو گیا تو باقی ساری چیزیں صحیح ہوں گی. اگر وہ صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ نے محنت کی اور اس محنت کی برکت سے انسانوں کی زندگی صحیح ہو گئی. دلوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا ہو گیا اور عمل والی زندگی نصیب ہو گئی. آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، دین کا درد اور دین کی طلب اندر میں پیدا ہو گئی کہ یہ ساری باتیں انسانوں کی زندگی میں آئی آپ کی محنت کی برکت سے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کیا حالات ہیں؟ آج دین مکمل ہو چکا، دین میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نیا دین قیامت تک نہیں آئے گا. اس کے بعد بھی لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں کلمہ یاد نہیں. لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں نماز نہیں آتی. لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو شراب پی رہے ہیں. لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو جوا کھیل رہے ہیں. ایمان بھی ہے اور ایمان کا کلمہ بھی یاد نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے پھر ایمان کا کلمہ بھی یاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایمان ہے پھر ایمان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے پھر ایمان کے ساتھ شراب بھی پیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ پھر جوا بھی کھیلتے ہیں. ایمان کے ہوتے ہوئے جوا کھیلی جا رہی ہے، ایمان کے ہوتے ہوئے شراب پی جا رہی ہے اور ایمان کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھی جا رہی، اور ایمان کے ہوتے ہوئے نماز یاد نہیں ہے اور ایمان کے ہوتے ہوئے کلمہ یاد نہیں ہے. یہ سب باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ضرور کہیں نہ کہیں کمی ہوئی ہے
اور وہ کمی ہے تو کمی کیا ہے؟ یہ کمی یہ ہے کہ آج ہماری زندگی سے ہمارے نبی کی محنت نکل گئی، محنت نکل گئی۔ اس محنت کے نکلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے لاکھوں کو کلمہ یاد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے چھوٹنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے لاکھوں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ورنہ حدیث کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر ایک منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑے۔ منافق بھی جو کھلم کھلا منافق تھے وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یہاں ایک مسلمان کی ہمت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو کہاں کمی ہو رہی ہے؟ کمی ہو رہی ہے کہ ہم سے جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہدایت کی، وہ ہدایت کی محنت آج ہماری زندگی میں نہیں۔ دین مکمل ہے، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، لیکن دین پر چلنے کی ہدایت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین پر چلنے کی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین ہے لیکن دین پر چلنے کی ہدایت نہیں ہے۔ اور ہدایت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم محنت پر نہیں ہیں، ہم نبی والی محنت پر نہیں ہیں۔ اس محنت پر نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو سیکھنا، آپ کی محنت کو اپنا کام بنانا، آپ کی محنت کا محنتی بن کر زندگی گزارنا۔ آپ کی محنت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نبی کی محنت پر اپنے آپ کو لگائیں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہدایت دیں گے، اور ہدایت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دیں گے۔ بقدر محنت ہدایت آئے گی، اور بقدر ہدایت دین پر چلنا ہوگا۔ بقدر ہدایت دین پر چلنا ہوگا۔ بقدر محنت ہدایت آئے گی، اور بقدر ہدایت دین پر چلنا ہوگا۔ پہلے محنت ہوگی، محنت کے بقدر ہدایت آئے گی، اور ہدایت کے بقدر دین آئے گا۔ پہلے محنت زندگی سے ختم ہوگی، اور جب محنت ختم ہوگی تو ہدایت کا آنا بند ہوگا، اور جب ہدایت کا آنا بند ہوگا تو دین نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے ہر مسلمان کی، وہ ہے اپنے دین پر چلنے کے لیے ہدایت کا حاصل کرنا۔ ہدایت کا حاصل کرنا۔ دین تو ہے لیکن دین پر چلنے کی ہدایت نہیں ہے۔ مسجد کے برابر میں گھر ہے، مسجد کی دیوار سے گھر کی دیوار لگی ہوئی ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ سارے محلے کے لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں، یہ اپنے گھر کے برابر سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ مسجد تو ہے لیکن مسجد میں جانے کی ہدایت نہیں ہے۔ آج ہم نے اس محنت کو چھوڑ کر اپنی ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم محروم ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جان رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، پھر بھی قدم نہیں اٹھ رہے۔ جانتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا نہیں چاہیے، پھر بھی زبان نہیں رکتی۔ جانتے ہیں کہ ہمیں غلط کام نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہاتھ نہیں رکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں غلط راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے، پھر بھی قدم نہیں رکتے۔ سب کچھ جاننے کے بعد ہم جانتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں رک پا رہے۔ کیوں؟ کہ ہدایت کی کمی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ ہر رکعت میں اللہ پاک ہدایت کے لیے دعا منگواتے ہیں کہ تم دعا مانگو، ہدایت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ پاک ہم سے جس کی دعا منگوا رہے ہیں تو دعا کے ساتھ محنت ہوتی ہے۔ اگر محنت نہیں ہوگی تو پھر دعا اور محنت کا جوڑ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اتنی بڑی غرض کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر آئے، اس محنت کو اپنا کام بنانا، اس محنت کو سیکھنا،
اور اس محنت کا محنتی بن کر زندگی گزارنا. ہم اس لیے اللہ کے راستے میں نکلے. اس لیے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ چلے میں جو اعمال ہوں گے وہ چلے کے لیے نہیں ہیں. 4 مہینے میں جو اعمال ہوں گے وہ 4 مہینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ چلے اور 4 مہینے میں جو محنت ہے، جو اعمال ہیں، وہ زندگی بھر کے لیے. چلے 4 مہینے کا مطلب نہیں. اس نیت سے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا اور ہاتھ پھیلا کر کے اللہ پاک سے رو رو کے دعا مانگنا. جیسے ہدایت کی دعا ہم نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، ساری چیزوں سے کٹ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز میں آتے ہیں اور نماز میں اللہ پاک سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما دے. تو اس کے نماز کے باہر ہمیں اس کی محنت میں بھی لگنا ہو، محنت کرنی ہو. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اس نیت کے ساتھ. بھائی اور دوستوں بزرگوں، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا ہے. سب سے بڑی چیز ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر انسانوں پر محنت کی کہ انسان قیمتی بنے. ہمیں بھی اس راستے میں نکل کر اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ ہم قیمتی بنیں. کیوں کہ انسان کی جو قیمت ہے اللہ کے یہاں وہ اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی قیمت اللہ کے یہاں اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے. انسان قیمتی بنے گا اللہ کے یہاں صفات کے اعتبار سے، صرف ذات کے اعتبار سے نہیں. نمرود میں کیا کمی تھی؟ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، نمرود انسان بھی ہے. فرعون میں کیا کمی تھی؟ فرعون کے پاس بڑی بادشاہت تھی اور فرعون انسان بھی تھا. قارون میں کیا کمی تھی؟ قارون کے پاس مال کے خزانے تھے اور وہ انسان بھی تھا. ابو جہل میں کیا کمی تھی؟ رنگ بھی گورا ہے، حسب اور نسب کا بھی اونچا ہے اور مکے کا سردار بھی ہے اور انسان ہے. تو کون سی کمی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذکر قرآن میں کیے گئے ہیں، جن کے واقعات قرآن میں سنائے گئے ہیں. کون تھے یہ لوگ؟ انسان بھی تھے اور انسان کے ساتھ ساتھ انہیں بڑی بڑی ملک اور مال کی شکلیں بھی دی گئی تھی، جن کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی یہ ملک اور مال آ جائے تو ہم بھی دین کا کام کریں. اگر ہمارے پاس یہ ملک اور مال کی شکلیں بن جائیں تو ہم بھی دین کے تقاضے پورے کریں گے، ہم بھی آپ کی طرح دین کے تقاضے پورے کریں گے. اگر یہ شکلیں ہمارے پاس آ جائیں، کون سی؟ ملک اور مال کی شکل. تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کو انسان بھی بنایا اور انسان کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو ملکوں کا بڑا بنایا، بڑی بادشاہت دی اور مال کے نام پہ خزانے دیے. مال کے اللہ پاک نے عہدے بھی دیے، مال بھی دیا، ملک بھی دیا. ان سب کو لے کر کے بھی اور انسان ہو کر کے بھی ناکام ہو. تو کیا کمی تھی ان کی زندگی میں؟ نمرود حکومت کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیاب کر دیا. کیوں؟ ان کے پاس تو حکومت بھی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے صفات عطا فرمائی تھی، وہ صفات والے تھے. نمرود کے پاس حکومت تھی، یہ ان کے پاس صفات تھی. فرعون کے پاس بادشاہت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفات تھی. قارون کے پاس مال تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس صفات تھی. ابو جہل کے پاس مکے کی سرداری تھی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صفات تھی. تو جن کی زندگی میں صفات تھی، ان کا رنگ اگر کالا بھی تھا تو وہ کامیاب ہو گئے. ان کا رنگ اگر کالا بھی تھا تو وہ کامیاب ہو گئے.
اور جن کے پاس صفات نہیں تھی وہ گورے ہو کے بھی ناکام ہو گئے، وہ سردار ہو کے بھی ناکام ہو گئے، وہ خزانوں کے مالک ہو کے بھی ناکام ہو گئے، وہ حکومتوں کے مالک ہو کے بھی ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ کہ صفات نہیں تھی، ان میں صفات تھی۔ تو انسان اللہ کے یہاں قیمتی کس سے بنا؟ ملک اور مال سے بنا یا صفات سے بنا؟ صفات سے بنا۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ صفات پیدا کرنی۔ بھائی دوستو، دیکھو اسی لیے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کوئی معمولی کام نہیں ہے جو گھر کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جن صفات پر اللہ پاک بندے سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کے یہاں بندے کی قیمت آتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی صفت ایمان کی ہے۔ سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ ایمان کی ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اور ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے دینے میں اللہ پاک نے ایمان کی شرط نہیں لگائی۔ دنیا میں جو کچھ دنیا میں اللہ پاک نے بنایا ہے اس کے دینے میں ایمان کی شرط نہیں ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں کو بھی دیں گے، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کا انکار کرے گا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کا اقرار کرے گا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اسے بھی دیں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اسے بھی دیں گے، اور جس کو جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کے دینے میں ایمان شرط نہیں ہے، لیکن جب مرنے کے بعد جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو ایمان کی شرط ہوگی۔ جنت میں جانا ہے تو اس میں ایمان کی شرط ہے۔ ایمان ہے تو جنت میں جاؤ، اور ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ۔ ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، وہ ایمان کی شرط ہے۔ قبر میں ایمان کی شرط ہے، حشر کے میدان میں ایمان کی شرط ہے، پل صراط پر ایمان کی شرط ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے اس کے لیے ایمان کی شرط ہے، قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے ایمان کی شرط ہے۔ مرنے کے بعد جتنی گھاٹیاں آ رہی ہیں ان سب میں ایمان کی شرط ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں بنی ہیں مٹی سے پیدا کی ہیں، اللہ پاک نے ان چیزوں کو، ان مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کے لیے ایمان شرط نہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ آدمی کفر کرتے ہوئے خیرات کرے گا، اللہ اس کی خیرات کا بدلہ دے دیں گے۔ آدمی شرک کرتے ہوئے کسی کی بھلائی کرے گا، اس کی بھلائی کا بدلہ اللہ پاک دے دیں گے۔ لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ مسئلہ تو ایمان ہی سے حل ہوگا۔ بھائی دوستو بزرگوں، اس لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ایمان ہے۔ ایک ہے ایمان کا ملنا اور ایک ہے ایمان کا یہاں سے بچا کر لے جانا۔ ایک ہے ایمان کا ملنا، اللہ پاک نے فضل فرما دیا، ہمیں آپ کو ایمان نصیب فرمایا۔ اب ہماری محنت کیا ہے؟ اس ایمان کو بچانے کی، ایمان کو بچانے کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان کا ہے، محمد الرسول اللہ یہ ہمارے ایمان کا کلمہ ہے، اس کے ذریعے سے ایمان کی تجدید کرو۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس کا یقین دل میں اتارنے کی محنت ہے۔ یقین اتارنے کے لیے اس کی دعوت ہے۔ ہمیں نظر آئے گا دنیا کے اندر، دنیا کی چیزوں سے ہوتا ہوا، اور جہاں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو نہیں رہا، وہاں سے ہو نہیں رہا، اور جہاں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا اصل یہ وہاں سے ہو رہا، نظر آ رہا ہے چیزوں سے چیزوں کا ہونا۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس کا انکار کرنا ہوگا، اس کی نفی کرنی ہوگی۔ اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کی دعوت دے کر دل میں اس کو اتارنا ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ایک تو اس کا یقین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ پاک ایسا اکیلا ہے اور ایسا مالک ہے اور ایسا رب ہے، ایسا خالق ہے، ایسا رازق ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ زمین ساری کی ساری اگر لوہے کی ہو جائے اور آسمان سارا تانبے کا بن جائے، زمین سے ایک غلہ بھی پیدا نہ ہو سکے، لوہے کی زمین ہے، ایک دانہ بھی پیدا ہونے کے حالات نہیں ہیں، اور آسمان سارا تانبے کا ہو گیا، ایک بارش کے برسنے کی بھی امید نہیں ہے، اور پھر بھی دل میں یہ خیال آ جائے کہ اب ہماری پرورش کیسے ہوگی، تو اتنا خیال آنے پر بھی پھر یہ بات ہے کہ ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ ساری دنیا میں سب چیزیں بند ہو گئی، غلہ اگنا بند ہو گیا، بارش کا برسنا بند ہو گیا، اور پھر کسی ایمان والے کے دل میں یہ خیال آ جائے اے اللہ اب ہم کیسے پلیں گے، تو کہا کہ ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے زمین کے ساتھ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے بارش کے ساتھ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے غلے کے ساتھ، کہ غلہ ہوگا تو پرورش ہوگی اور بارش ہوگی تو پرورش ہوگی۔ نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے قدرت کے ساتھ۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے کس کے ساتھ؟ قدرت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ پالن ہار ہیں۔ کیسے؟ قدرت سے۔ کیسے پالتے ہیں؟ بولو بھائی کیسے پالتے ہیں؟ یا زمین سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ رب ہیں زمین کے ساتھ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رب ہیں قدرت کے ساتھ، وہ پرورش کرتے ہیں، وہ پالتے ہیں اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کو 300 سال سلایا، 300 سال سلا کے بھی مرنے نہیں دیا، 300 سال کے بعد اٹھا کر کے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنی دیر، کوئی کہتا ہے ایک رات، کوئی کہتا ہے فجر کی نماز کا وقت اتنی دیر، کوئی کچھ باہر جب بھیجا کھانا لینے کے لیے تو پتہ لگا کہ 300 سال گزر چکے، 300 سال گزر گئے، نہ روٹی کھلائی نہ پانی پلایا۔ پرورش کسے کہتے ہیں؟ رب وہ ہے پالنے والا کہ جو پالنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، جو پالنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ پرورش کرنے والا رب۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ کہ پیدا کرنے والے کو۔ کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہ پیدا کرنے والا اسے کہتے ہیں جو اپنی پیدا کی ہوئی چیز کی شکل کو بدل دے، جو اپنی پیدا کی ہوئی چیز کی شکل کو بدل دے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ ہم پیدا کرنے والا نہیں ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ ہے۔
اور خالق کی پہچان کہ وہ جس چیز کو پیدا کر رہا ہے اس کی شکل کو بدلنے پر قادر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا ہے کہ لکڑی کا ڈنڈا ہے, زمین پہ ڈال دو تو سانپ بن گیا, لکڑی کو سانپ بنا دیا اور سانپ کو لکڑی بنا دیا. یہ ہے خالق کی پہچان. ہم لکڑی کو سانپ بنا سکتے ہیں اور سانپ کو لکڑی بنا سکتے ہیں. دونوں کو ہم نے پیدا کیا ہے اور دونوں کی شکل کو ہم بدل سکتے ہیں. یہ ہے پیدا کرنے والا. ہم پیدا کرنے والے نہیں ہیں. ہم لڑکے کو لڑکی نہیں بنا سکتے, ہم لڑکی کو لڑکا نہیں بنا سکتے. جو اللہ نے بنا دیا ماں کے پیٹ میں ہم اسے بدل نہیں سکتے. ہم پیدا کرنے والے نہیں ہیں. پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے. وہ چاہے تو ماں اور باپ کے ملنے سے بچے کو پیدا کرے, وہ چاہے تو بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرے, وہ چاہے تو اونٹ کے اندر سے اونٹنی پیدا کرے, وہ چاہے تو پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرے. اس کا نظام ہے. وہ جس طرح چاہے کرے. وہ رب ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے اور وہ لا شریک الگ ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ کسی چیز چھوٹی چیز کا محتاج نہیں ہے. ایک اتنا بڑا ہوائی جہاز جو ہوا میں اڑ رہا ہے ایک چھوٹے سے پرزے کا محتاج ہے. اسے نکال لو تو اڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی چیز کا محتاج نہیں ہے, ہر چیز پر قادر ہے. بھائی دوستوں, ایک دعوت ہمیں اس ماحول میں چلانی ہوگی. اگر اس دعوت کو ہم نہیں چلائیں گے, ان باتوں کو نہیں بولیں گے, اللہ کی بڑائی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو ایمان نہیں بنے گا. ایک اللہ کی بڑائی کو بولنا, اللہ سے ہونے کو بولنا, اور ایک غیب کی باتوں میں جو غیب میں ہے اس کو بولنا. قبر ہے, حشر ہے, پلسرات ہے, جنت ہے, جہنم ہے, یہ سب باتیں غیب میں ہیں. ان کا تذکرہ صحابہ کرام ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی ان ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا ایمان بنانے کا اور ایمان کی تازگی کا, کہ صحابہ کا ایمان کی چوٹیوں پر پہنچا ہوا تھا. اس کے بعد بھی اپنے آپ کو ایمان کے بنانے کا, ایمان کی دعوت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے. آؤ اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں. آؤ بیٹھو اپنے رب پر ایمان لائیں. چلو ہمارے ساتھ, اٹھو ہمارے ساتھ, بیٹھو ہمارے ساتھ, اپنے رب پر ایمان لائیں. صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے اور اس میں ایمان کی دعوت دیتے, اللہ کی بڑائی کو بولتے, اللہ نے جو فرمایا اس کو بولتے, رسول نے جو فرمایا اس کو بولتے, اللہ کی بڑائی کی تذکرے کرتے. یہ محنت کا طریقہ تھا. بھائیو دوستو بزرگو, ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ سے زیادہ وقت اس ایمان کے بنانے کی محنت میں لگانا ہوگا. مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کریں, مسجدوں میں ایمان کی مجلسیں قائم کریں اور باہر والوں کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لائیں. ایک ایک کی خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لائیں اور مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کے حلقوں میں شریک کریں. کتاب پڑھی جا رہی ہے, یہ ایمان کا حلقہ ہے. یا کتاب میں صرف دو چیزیں ہیں, قال اللہ و قال الرسول, تیسری کوئی چیز نہیں. اللہ کا کلام ہے, اللہ کے رسول کا کلام ہے. مسجد کے اندر اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, اس حلقے میں شریک کرنا یہ ایمان کی مجلس میں شریک کرنا ہے, تاکہ ایمان بنے اور ایمان بڑھے اور ایمان میں تازگی پیدا ہو. صحابہ اکرام ان مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان مجلسوں میں سنا کرتے تھے. وہاں محنت تھی سننے اور سنانے کی, سنانا اور سننا یہ محنت تھی صحابہ کے یہاں. آج ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا, بولنا بھی چھوڑ دیا, سننا بھی چھوڑ دیا. صحابہ کے یہاں کتابیں نہیں تھی, کتابیں لکھی نہیں گئی تھی اس وقت. ایک دوسرے کو دین سکھاتے تھے بیٹھ کر کے حلقوں میں.
तो ये बातें जिंदगी में थी, जिंदा थी, सुनने और सुनाने की मेहनत थी, तो ये बातें सब जिंदगी में महफूज थी। जितने फीसद दीन आ रहा था उतने फीसद दीन सहाबा की जिंदगियों में होता था। सहाबा की जिंदगियों से पूछ पूछ करके किताबें लिखी गई, सहाबा से पूछ पूछ करके किताबें लिखी गई। जो कुछ उनके पास अमल में था, जो कुछ उनके पास उनकी जिंदगियों में था, दूसरे लोग आते थे, जब इनका जमाना आया उन्होंने पूछ पूछ के सहाबा से लिखा। इसको जितना दीन था वो सहाबा की जिंदगियों में महफूज था। इसी रास्ते से सुनना सुनाना। भाइयों और दोस्तों, हमें अल्लाह के रास्ते पे निकलकर इन हकों को कायम करना और मेहनत करके बाहर वालों को खुशामद करके मस्जिद के माहौल में जाकर हमें ईमान की बातों को सुनाना और ईमान की बातों के लिए उनको बिछाना और उनसे ईमान की बातें करना, ये ईमान के बनाने की मेहनत है। इससे ईमान बनेगा, अल्लाह ताला की जात और सिफात का यकीन हमारे दिलों में बढ़ेगा, ईमान में ताजगी पैदा होगी, अल्लाह की बड़ाई दिल में उतरेगी। इन सब बातों करेंगे, रो रो के अल्लाह पाक से मेहनत भी करना, फिर रो रो के दुआ भी मांगना है, अल्लाह ईमान की हकीकत बता। दूसरों को दावत भी देती है, अपनी जात से खुद इन मस्जिदों का एहतमाम भी करना है और अल्लाह पाक से दुआ भी मांगना है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक मेहनत है ईमान की, तो इस सिफत को अपने अंदर पैदा करना है। दूसरी सिफत है नमाज की, कि नमाज वो अमल है जिसके जरिए से बंदा अल्लाह के यहाँ कीमती बनता है। नमाज, जहाँ नमाज है वहाँ कोई दूसरा अमल नहीं है। सारे अहकामात जमीन पर आए, नमाज को अल्लाह पाक ने बुलाकर अपने पास दिया, अपने पास बुला के दिया। नमाज जितना दीन आया वो सारा का सारा जिब्रील अलैहिस्सलाम उसका वास्ता बने और जमीन पर उन सारी बातों को लेकर आए। लेकिन नमाज का हुक्म अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि अपने हबीब को अपने पास बुला के भेजा। ये नमाज का मकाम है और ये नमाज की कीमत है। आइए दोस्तों, बिल्कुल इससे फरमाया गया कि नमाज मोमिन की महराज है, नमाज मोमिन की महराज है। महराज अल्लाह से मुलाकात का अमल है, महराज अल्लाह से मुलाकात का अमल था। अब हर बंदा अल्लाह से मुलाकात कैसे करे, हर बंदा अल्लाह से मुलाकात कैसे करे कि नमाज में आए। नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। किसी को मुलाकात करनी है अल्लाह पाक से तो नमाज में आ जाए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मुझे अल्लाह से बात करनी होती है तो मैं नमाज में आता हूँ। कहाँ आता हूँ? जब मुझे अल्लाह से बात करनी होती है तो कहाँ आता हूँ? नमाज में आता हूँ। और जब अल्लाह ताला मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। जब अल्लाह ताला मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। कुरान में अल्लाह पाक मुझसे बात करते हैं, नमाज में मैं अल्लाह से बात करता हूँ। नमाज तो वो अमल है इसके जरिए से बंदा अल्लाह से मुलाकात करता है, अल्लाह से बात करता है। लेकिन हमारी नमाज वो नमाज नहीं है। हम अल्लाह के रास्ते में कौन सी नमाज सीखने जा रहे हैं? नमाज तो हम पढ़ते हैं, तो अल्लाह के रास्ते में जब जा रहे हैं तो हम कौन सी नमाज सीखने जा रहे हैं? वो नमाज सीखने जा रहे हैं तो नमाज सहाबा पढ़ते थे। वो नमाज सीखने जा रहे हैं तो नमाज सहाबा पढ़ते थे। सहाबा की नमाज कैसी थी? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में तीर लग गया, पैर में तीर लग गया। साथियों ने तीर निकालना चाहा तो तकलीफ होती थी, तीर निकालने से मना कर दिया। आगे मुझे नमाज पढ़ने दो, बाद में देखेंगे। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज की नीयत बांध दी और नमाज में जब मशगूल हो गए पूरे तरीके से तो साथियों ने मौका देख करके तीर खींच लिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ के फारिग हुए
تو ان سے ارشاد فرمایا کیوں بیٹھے ہو, کیا تیر نکالنا چاہتے ہو؟ ساتھیوں سے کہا, ساتھیوں نے کہا امیر مومنین ہم تیر نکال چکے جب آپ نماز میں تھے. حیدر علی نے کہا مجھے پتہ نہیں لگا, مجھے خبر نہیں ہوئی. ایک صحابی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, برابر ان کا بچہ سو رہا ہے, چھت میں سے سانپ نکل کے بچے کو لپٹ گیا. وہ برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں, سارے گھر والے جو نماز میں نہیں تھے انہیں تو پتہ لگ گیا, لیکن بچے کے برابر میں جو نماز میں تھے انہیں پتہ نہیں لگ سکتا. سارا واقعہ ہو گیا. نماز پوری کر کے کہا کہ کان میں کچھ شور کی آواز آئی. شور کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں گھر کے اندر, لیکن نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگے کہ کچھ شور سا محسوس ہوا تھا نماز میں. شور. جواب نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے, بچے کی تو جان چلی گئی تھی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. کہا کہ تمہیں کیا میں نماز میں نہیں تھا؟ کیا جواب دیا؟ کیا میں نماز میں نہیں تھا؟ کیا مطلب کہ میں نماز میں کیسے پتہ لگا سکتا تھا؟ میں تو نماز میں تھا, اور نماز میں ہونے کا مطلب ہے آدمی یہاں نہیں ہے. وہ نماز میں ہے تو اللہ سے ملاقات میں ہے. وہ نماز میں ہے تو اللہ سے ملاقات میں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نکلے جا رہے تھے ایک راستے پر. ایک نوجوان اپنی کھیتی میں کام کر رہا تھا. وہ رک کر کے اسے دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نوجوان نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اس نوجوان کے لیے. ایک مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اس جگہ سے دوبارہ گزر ہوا. اس نوجوان کے بارے میں پوچھا لوگوں سے کہ اس نوجوان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, وہ کہاں ہے؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ وہ تو مجنون ہو گیا. کیا کہا؟ کیا کہا اس کے لیے؟ وہ تو مجنون ہو گیا. کہاں ہے؟ کہ وہاں آگے جا کر کے ایک قلعہ ہے اونچا سے, وہاں نظر آئے گا, دیکھ لینا. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو آواز دی کہ فلاں. اس نے نہیں سنی. پھر دوسری مرتبہ آواز دی وہ فلاں, اس نے نہیں سنی. تیسری مرتبہ آواز دی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے اس نوجوان کو اپنی محبت کا ایک نہیں صرف نصف ذرہ دیا. کتنا دیا ہے؟ نصف, آدھا, ایک نہیں. کہ ہم نے اپنی محبت کا اس نوجوان کو صرف نصف ذرہ دیا ہے. اگر تلوار لے کر تم اس کے جسم کو پورا کاٹ دو گے تو بھی اسے پتہ نہیں چلے گا. تو بھی اسے پتہ نہیں. اللہ کی معرفت, اللہ کا تعلق, اللہ پاک کی محبت کیا ہوتی ہے تو نماز میں ہوگی. نماز اس کے لیے ہے, نماز اس کے لیے ہے. آئیے دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہو بہو ایسی تھی. تو کتاب میں آپ کی نماز کا رکوع بیان کیا گیا کہ آپ جب رکوع کرتے تھے تو پرندہ آ کے بیٹھ جاتا تھا آپ کی کمر پہ. پرندہ کسی حرکت والی چیز پر نہیں بیٹھتا, بے حرکت چیز پر بیٹھتا. تو رکوع ہوتا تھا تو آپ کی کمر پہ آ کے پرندہ بیٹھ رہا ہے. سوچو کیسی نماز ہو. ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا 4 مہینے کے لیے اپنے گھروں سے اس نماز کو سیکھنے کے لیے ہے جو نماز صحابہ پڑھتے تھے. انہی کی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے کام چلانا ہے.
اس نماز کی جستجو کریں گے، ہم اس نماز کی کوشش کریں گے، ہم اس نماز کے لیے اپنی جان کھپائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر، جو نماز صحابہ پڑھ کے گئے۔ ہم اللہ کے راستے میں اس سے نکل رہے ہیں، اس کے لیے کیسے محنت ہوگی؟ اس نماز کے لیے ایک محنت ہے نماز کی، جیسے ایمان بنانے کی محنت ہے ایسے ہی نماز کو بنانے کی محنت ہے۔ نماز کے بنانے کی محنت میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرو، دعوت۔ عمل کو جاندار بنانے کا پہلا کام ہے دعوت، کہ دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرو۔ جو آدمی دوسروں کو نماز کے لیے تیار کرنے میں لگے گا، اللہ پاک اس کی نماز کو جاندار بنائے۔ ایک کام تو یہ کرنا۔ دوسری محنت ہے نماز کے ظاہر اور باطن کو صحیح کرنا۔ نماز کا ظاہر قرآن کا پڑھنا، رکوع اور سجدے کی تسبیح کا پڑھنا، التحیات درود شریف کا پڑھنا، نماز کے مسائل کا علم ہونا، ان باتوں سے نماز چھوٹ جاتی ہے، ان باتوں سے نماز باقی رہتی ہے، ان سب کا علم ہو۔ یہ نماز کا ظاہر ہے۔ قرآن صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، رکوع صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، سجدہ صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ صحیح پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کے ظاہر کو بھی صحیح کرو۔ دوسری محنت ہے نماز کے باطن کی۔ نماز کے باطن میں کامل اور مکمل نماز کے 2 درجے ہیں، صرف 2 درجے، تیسرا نہیں ملے گا ہمیں۔ 2 درجے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ دھیان نصیب نہ ہو تو اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی آ جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ لے۔ یہ ہے دوسرا اور آخر درجہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کے اندر 4 حالتیں ہیں، قیام، رکوع، سجدہ اور التحیات۔ یہ 4 حالت، ان چاروں حالتوں میں ہم نفل نمازوں میں نیت باندھ کر نماز کو جاندار بنانے کی مشق کریں۔ ان چاروں حالتوں میں کم از کم 3 مرتبہ اللہ کا دھیان لانے کی محنت کریں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، التحیات میں۔ 3 مرتبہ مشق کرو اللہ کا دھیان لانے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے مشق، اس سے نماز ہماری جاندار ہو۔ نماز کے ظاہر کو بھی صحیح کرنا، نماز کے باطن میں بھی جو صحیح دھیان ہے اس کو لا، اور اللہ پاک سے رو کے وہ نماز جو صحابہ پڑھ کے گئے ہیں اس نماز کے لیے رو کے دعا مانگنی اللہ پاک سے، اے اللہ ہمیں وہ نماز نصیب فرمانا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ نماز ہے جس نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا، جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کر دی۔ نماز والوں کے لیے کہا ہے، نماز والوں کامیاب بتایا گیا ان لوگوں کو، ان نماز پڑھنے والوں کو جنہوں نے نماز میں اپنا دھیان بنا لیا۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ایک ایمان ایک نماز دونوں کے لیے محنت ہے۔ تیسری صفت جو ایک ہمیں اپنے اندر لانی ہے وہ صفت ہے علم اور ذکر۔ علم، بندہ اللہ کے یہاں علم سے قیمتی بنے گا، جہالت سے نہیں، ذکر سے قیمتی بنے گا، غفلت سے نہیں۔ تو علم کی کیا صفت ہے جو ہر ایمان والے کے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ بھائیو دوستو بزرگوں، اصل علم کسے کہتے ہیں؟ اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان، جس سے اللہ کی پہچان۔ دنیا کی ہر چیز علم نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز علم نہیں ہے۔ اصل علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی ذات و صفات کا یقین جس علم کے ذریعے سے پیدا ہو
وہ علم اصل ہے، اور وہ علم ہے قرآن حدیث کا، وہ علم ہے قرآن حدیث کا۔ ایک ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا، ایک ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا، لوگ اسے سائنس بھی کہتے ہیں، دنیا میں اس کو سائنس بھی کہا جاتا ہے، بنی بنائی چیزوں کو پہچاننا ایک ہے، اور یہ بنی بنائی چیزیں خود نہیں بنی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ ایک ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا، اور ایک ہے اللہ کو جاننا۔ اللہ کو جاننا ایمان ہے، اللہ کو جاننا ایمان ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا سائنس ہے۔ نجات سائنس میں نہیں، نجات ایمان میں ہے۔ ہماری جو مغفرت ہے، جو نجات ہے، جو ہماری کامیابی ہے، وہ ایمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی چیزیں اس لیے بنائی ہیں کہ ان بنی ہوئی چیزوں سے اللہ کو پہچانو۔ یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پہچان کر ان چیزوں کے حوالے ہو جاؤ، اور ان چیزوں کو پہچان کر اپنا تعارف کراؤ کہ ہمیں جانو ہم کون ہیں، اور ہمیں پہچانو ہم کون ہیں۔ اپنے آپ کو جنانے کی محنت نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانے کی محنت نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے کی محنت ہے، اللہ کو جاننے کی محنت ہے۔ اس لیے اس علم کو حاصل کرنا جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملے، جس علم کے ذریعے سے اللہ کا تعلق ملے، جس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین ہمیں نصیب ہو، اس علم کی محنت، اس علم کو حاصل کرنے کی محنت، اور وہ علم ہے قرآن حدیث کا علم۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، اللہ نے جو فرمایا اسے سنو، رسول نے جو فرمایا اسے سنو۔ قرآن حدیث میں نور ہے، قرآن حدیث میں نور ہے، ایمان کا نور ہے قرآن حدیث۔ جتنا ہم توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ان حلقوں کے اندر، ادب کے ساتھ، باوضو ہو کر، اللہ کا کلام سننے کی نیت سے، رسول کا کلام سننے کی نیت سے، یہ نور دل میں اترتا چلا جائے گا۔ ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک نور ہے جو دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ ایمان ایک نور ہے جو دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سراپا نور ہے، جو نور اللہ کی ذات میں ہے وہ نور مومن کے دل میں اتارا جاتا ہے، وہ نور مومن کے دل میں اتارا جاتا ہے بقدر محنت، بقدر مشقت، بقدر محنت ہوگی تو وہ اللہ کی ذات کا نور مومن کے دل میں آئے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دنیا عالم اصغر ہے اور مومن کا دل عالم اکبر ہے۔ مومن کا دل عالم اکبر ہے اور دنیا عالم اصغر ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ایک تجلی ڈالے تو یہ دنیا اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے اپنے ایک نور کی تجلی طور پر ڈالی تو سارا کا سارا طور جل گیا۔ دنیا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نور کی ایک تجلی کو برداشت کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا جو نور ہے وہ مومن کے دل میں اتارتے ہیں۔ مومن کا دل وہ ہے جس میں اللہ پاک آتے ہیں۔ یہ دل کی طاقت ہے، یہ دل کی طاقت ہے۔ اس لیے ایمان کی جگہ دل کو بنایا گیا ہے اور دل کو دنیا سے زیادہ طاقتور بنایا گیا ہے، کیونکہ مومن کے دل میں اللہ پاک آتے ہیں۔ اس لیے ہم باوضو ہو کر، باادب ہو کر، محبت کے ساتھ اس حلقے میں بیٹھے جہاں اللہ رسول کی بات ہو، توجہ سے سننا، کیونکہ یہ نور دل میں اترنے کا وقت ہے، اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کے وقت ہے۔ یہ تعلیم کا حلقہ یہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، یہ تعلیم کا حلقہ یہ دنیا کی محبت کے نکلنے کی جگہ ہے،
یہ تعلیم کا حلقہ یہ اللہ کے وعدوں کے یقین کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. یہ تعلیم کا حلقہ یہ اسباب کے یقین کے دل سے نکلنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھو. صحابہ ان حلقوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرتے تھے. آپ کی مجلس چل رہی ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں. بس یہی تعلیم کا حلقہ تھا آپ کے زمانے میں. آپ جو فرماتے تھے یہی تعلیم تھی. آپ فرما رہے ہیں میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ایک ملک کو فتح کرے گی. جب وہ ملک فتح ہو جائے گا تو اس ملک کی شہزادی سفید گھوڑے پر بیٹھ کر اور کالی اوڑھنی اوڑھ کر نکلے گی. ان کا نام بھی بتایا, اس شہزادی کا نام بھی آپ نے بتایا, سیما بنت بخیر, کہ وہ شہزادی ہوگی, ملک فتح ہو جائے گا, وہ سفید گھوڑے پر آئے گی بیٹھ کر, کالی اوڑھنی اس نے اوڑھی ہوگی. ایک صحابی درمیان میں سے کھڑے ہو گئے. ابھی آپ فرما رہے ہیں یہ بات, یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. صحابی درمیان سے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ, جس شہزادی کی آپ خبر دے رہے ہیں یہ شہزادی آپ مجھے دے دو, یہ شہزادی آپ مجھے دے دو. صحابہ اس طرح سنتے تھے آپ کی بات. تعلیم کا سننا کیسے ہو کہ تعلیم کا سننا ایسے ہو, کیا مطلب کہ یا رسول اللہ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے, ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. جو بات آپ کی زبان سے نکل رہی ہے قیامت تک اس کے مطابق ہوگا. ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی زبان جو بول رہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا, قیامت تک اس کے مطابق ہوگا. آپ نے فرمایا یہ شہید ہو جائیں تو انہیں امیر بناؤ, یہ شہید ہو جائیں تو ان کو امیر بناؤ, یہ شہید ہو جائیں تو ان کو امیر بناؤ. یہودی کہنے لگا یہ تینوں شہید ہو جائیں. ایک یہودی کو اتنا یقین تھا کہ نبی کی بات جو بول رہی ہے اس کے مطابق ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا. آج ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے یقین سے نہیں سنتے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا. یہودی کو یقین ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکل رہا ہے وہ ہوگا. ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس طرح سنیں اللہ رسول کی باتوں کو, تعلیم کو اس طرح سنیں کہ جو اللہ نے فرمایا قیامت تک اس کے مطابق ہوگا, جو رسول نے فرمایا اس کے خلاف نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو فرمایا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں یقین سے سننا, اور اسے کہتے ہیں اس سن کر کے اس یقین کو دل میں اتارنا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. بھائی دوستو جو یہ ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کے اترنے کی جگہ, یہ ایمان کی مجلس, یہ اعمال پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے دل میں اترنے کی جگہ ہے. یہ تعلیم کا حلقہ اسباب کا یقین دل سے نکلنے کی جگہ ہے. یہ اس لیے اس علم کو حاصل کرنے کی محنت, اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنا, تو جو یقین بن کے ہمارے دل میں اتر جائے. یہ قرآن حدیث کو اتنی توجہ دھیان سے سننا کہ سارا کا سارا قرآن حدیث ہمارے دل میں یقین بن کے اتر جائے, یقین بن کے اتر جائے. بھائیو دوستو بزرگوں, اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے, اپنی ذات سے اس کا اہتمام بھی کرنا ہے. ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کی. بھائیو دوستو بزرگوں, اللہ کے نزدیک بندہ قیمتی بنے گا اللہ تعالیٰ کے دھیان سے اور اللہ کی محبت سے. اللہ کا ذکر اللہ کی محبت کے ملنے کا ذریعہ ہے. اللہ کا ذکر کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اگر اللہ کا نام لینے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں آئے گی.
ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے دھیان کے ساتھ یاد کر سکیں. صبح سے لے کے شام تک اتنی لمبی زندگی ہمارے پاس ہے اور اتنی باتیں کرنے کی ہمیں فرصت ہے اور اپنی زبان سے اتنی باتیں کہنے کی ہمیں ہمارے پاس فرصت ہے، لیکن اس زبان سے اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں. 3 تسبیحات کا اہتمام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. کم سے کم 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، 1 تسبیح درود پاک کی، 1 تسبیح استغفار کی، اتنا تو پڑھ لو کم سے کم. لیکن ان 3 تسبیح کا بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. 12 گھنٹے کا دن نکل جاتا ہے، 8 گھنٹے کا دن ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے ذکر کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. تو کہاں سے اللہ کی محبت آئے گی اور کہاں سے اللہ کا دھیان آئے گا؟ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی اس میں دنیا کی آ جائے گی، اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی اس دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. اللہ کی محبت کو لانے کے لیے اللہ کا نام، اللہ کا دھیان، اس کے لیے تسبیحات ہے، ذکر ہے. صبح شام اہتمام کریں، اجتماعی عمل سے فارغ ہو کر انفرادی وقت میں اس کا اہتمام کریں ہم ان تسبیحات، تاکہ ہماری زندگی میں وہ نور آ جائے، وہ اللہ کا دھیان آ جائے. جو یہ دھیان جو بنے گا ذکر سے، یہ ہر عمل میں کام آئے گا، یہ دعوت میں بھی کام آئے گا، نماز میں بھی کام آئے گا اور تعلیم میں بھی کام آئے گا. ہر موقع پر یہ دھیان کام آئے گا. اگر دھیان نہ بنا تو ہر کام میں بے دھیانی ہوگی. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کریں. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اکرام مسلم. اکرام مسلم، اکرام مسلم. ایک مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے. لیکن ہم مسلمان کا اکرام اتنا قیمتی ہونے کے بعد بھی نہیں کر پا رہے. ایک مسلمان اتنا قیمتی ہے، اس کے بعد بھی ہم سے اس کا اکرام نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور مسلمان کے عمل سے اس کا اکرام نہیں ہو سکتا. مسلمان کے اکرام کے لیے اس کا عمل نہیں، بلکہ مسلمان کے اکرام کے لیے اس کا ایمان دے. عمل میں تو سب کی کمی ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے عمل میں کمی نہ ہو. حدیث کا فیصلہ ہے کلکم خطاؤن، کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس میں کمی نہ ہو. بے عیب اور پاک صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب میں کمی ہے. لیکن کہ ایک مسلمان میں کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو، تلاش کرو گے تو اس کے اندر اچھائی کا پہلو ہے. تلاش کرو، اچھائی کا پہلو ملے گا، چاہے کتنی کمی کیوں نہ ہو. جتنے انسان ہیں اللہ پاک نے سب کا چہرہ دیکھو، ہر ایک کا چہرہ اس کو اچھا لگتا ہے، ہر ایک کا چہرہ خوبصورت ہے اور ہر ایک کا چہرہ اس کی نگاہ میں اچھا ہے. لیکن جتنے انسان ہیں سب کی پیٹھ میں دیکھو تو سب کی پیٹھ میں پخانا بھرا ہوا. ہر مسلمان اس گندگی کو لے کے اپنے ساتھ چلتا ہے اپنے پیٹ کے اندر، لیکن اس کا چہرہ حسین ہے، خوبصورت ہے. ہر ایک کے پاس ایک اچھائی کا پہلو ہے اور ہر ایک کے اندر ایک گندگی ہے. اس گندگی سے کوئی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہوں. بھائی دوست بزرگوں، بے عیب اور پاک صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب میں کمی ہے. مسلمان کا اکرام مسلمان کے عمل سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کے عمل میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. مسلمان کا اکرام اس کے ایمان سے ہوگا. ایک مسلمان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائے تو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کو تیار ہے. رائی کے دانے کے برابر ایمان پر، تھوڑے سے ایمان پر اللہ پاک اسے نوازنے کو تیار ہے. ایک مسلمان کا اکرام اس کے ایمان کو بنیاد بنا کر کریں. ہمیں کسی مسلمان کی کمی کو نہیں دیکھنا، کسی مسلمان کی کمی کو نہیں دیکھنا.
देखने की आदत ही नहीं डालना। जो आदमी दूसरों की कमी देखने लगता है उसके अंदर से नेक अमल की तौफीक छिन जाती है, नेक अमल की तौफीक छिन जाती है। इसलिए किसी की कमी को मत देखो। कमी देखने से आदमी महरूम होता है। कमी देखने से अपने आप को बचाओ। शैतान शैतान नहीं था, आदम ने कमी देखी तो बन गया। आदम ने कमी देखी तो बन गया, वरना था नहीं। उसके गले में लानत का तो पड़ गया। जब आदमी दूसरों में कमी देखता है तो कमी देखते देखते खुद ही नीचे गिरने लगता है। और ये बात पैदा होती है अपनी बड़ाई से कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मैं अच्छा हूं और तुम बुरे हो, मैं बेहतर हूं, तुम कमतर हो, मैं बेहतर हूं, तुम कमतर हो। कमी कमी देखने से ये बातें पैदा होती हैं अंदर में। जब आदमी दूसरों में कमी देखता है तो ये जज्बे पैदा होते हैं। शैतान ने आदम में कमी देखी तो यूं कहा अन्ना खैरुम भी, मैं तुमसे बेहतर हूं। ये जज्बा पैदा हुआ कमी देखने की वजह से। इससे सबसे पहली बात है कि किसी अपने अलावा किसी दूसरे भाई में, किसी ईमान वाले में कमी मत देखो। कमी देखना गुनाह है। कमी देखना क्या है? कमी देखना गुनाह है। और अगर कमी नजर आ जाए तो हम देखना तो चाहते नहीं किसी में, लेकिन नजर पड़ गई तो क्या करेंगे? बोलो ना। हम किसी की कमी देखना नहीं चाहते लेकिन नजर पड़ गई तो क्या करेंगे? जमात में एक साथी लुंगी पहन के सो गया रात को और सोने के बाद उसकी लुंगी खुल गई। अमीर साहब जाग रहे हैं, अमीर साहब को देखना नहीं चाहते, उसका शटर खुल गया और नजर पड़ गई। वो भी दिखाना नहीं चाहता, ये भी देखना नहीं चाहते, लेकिन नजर पड़ गई। कयामत तक ये होता ही रहेगा। हमारे पास आंखें हैं, लोगों के पास कमी है, और इस आंखों का और कमी का टकराव होता ही रहेगा। यही आजमाइश है, यही आजमाइश है। अब लुंगी खुल गई, शटर खुल गया और आंखों ने देख लिया, तो अभी क्या करना चाहिए? सारी जमात को उठा के दिखाना चाहिए। क्यों जी? एक है सारी जमात को उठा के दिखाना और एक है सारी जमात को नहीं बल्कि एक एक करके दिखाना। और तीसरा ये है कि इस सारी जमात में जो अपना खास आदमी है उसे दिखाना। क्योंकि आदमी ये सोचता है कि सबको तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मेरा खास आदमी उसको बताऊंगा। बोलो भाई, किसको? हर एक का कोई ना कोई खास होता है ना, तो उसको बताऊंगा। तो आप क्या समझते हो कि ये वाली बात किसी को बतानी चाहिए? सारी जमात को नहीं बतानी चाहिए, एक एक को भी नहीं बतानी चाहिए, और अपने किसी खास को भी नहीं बतानी चाहिए। बस अगर किसी मुसलमान की कमी नजर आ जाए, उस मुसलमान की कमी को दूसरों को जाके बताना बेदीनी है। एक मुसलमान की कमी नजर आ गई, दूसरों को जाके बताना बेदीनी है। अपने खास को भी बताना बेदीनी है, और आम को भी बताना बेदीनी है, और एक एक करके बताना भी बेदीनी है। लेकिन इस बेदीनी को हम दीन समझ के करते हैं, ये सोच कर के मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और तिलावत भी करता हूँ, तो मुझसे तो कोई गुनाह हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है। मुसलमान का ख्याल करो, मुसलमान का ख्याल करो, इसलिए कि जब आंख से कमी देखी जाएगी तो जबान को बोलना पड़ेगा। जब जबान बोलेगी तो उसे गीबत कहते हैं। कमी देखने से बचाओगे तो जबान नहीं बोलेगी। बाज़ मर्तबा ऐसा भी होगा कि एक आदमी ने कमी देख करके अपने सीने में उसको दबा लिया, लेकिन चारों तरफ जो उसके दोस्त होते हैं उसमें बहुत से ऐसे भी होते हैं जो उसे मजबूर करते हैं बताने पर, जो उसे मजबूर करते हैं कि आप मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बता। तो फिर उसको तो बता ही दोगे।
اس کو یہ جواب دے دو کہ آنکھوں نے دیکھا ہے، آنکھیں بولتی نہیں ہے. آنکھوں نے دیکھا ہے تو آنکھیں تو بولتی نہیں ہیں، اور زبان بولتی ہے، اس نے دیکھا نہیں. زبان بولتی ہے. بولتی ہے، اس میں تمہیں کیا بتاؤں، بتانے لائق نہیں ہے. آنکھوں نے دیکھا ہے تو وہ بولتی نہیں ہے، اور جو بولتی ہے اس نے دیکھا نہیں. سمجھے؟ سامنے والے کو مایوس کرو، اور مسلمان کی جو عزت ہے، جو آبرو ہے، اس کی حفاظت کرو. تم کسی کی کمی چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اللہ ہماری کمی کو چھپا دے. تیار ہو؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے سے چھوٹوں کی بھی خدمت کرو اور اپنے سے بڑوں کی بھی خدمت کرو. ٹھیک ہے؟ چھوٹوں کی خدمت شفقت میں، بڑوں کی خدمت ادب میں. آپ گھر میں آئے، پانی پلایا اپنے والد کو ادب میں، بچے نے مانگا تو اسے گود میں بیٹھ کے پلایا شفقت. بچے کو بھی پانی پلا رہے ہو، یہ بھی خدمت ہے، اور اپنے والد کو بھی پانی پلا رہے ہو، یہ بھی خدمت ہے. آپ بڑوں کے اپنے سے بڑے کو بھی پانی پلاتے ہو، آپ اپنے سے چھوٹے کو بھی پانی پلاتے ہو، دونوں کی خدمت کرتے ہو، لیکن ایک کی خدمت شفقت میں ہے اور ایک کی خدمت ادب میں ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر جو آدمی خدمت کرے گا، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اور خدمت کرنے والے سے کسی کو حسد نہیں ہوتا. بیان کرنے والے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن خدمت کرنے والے سے سب کو محبت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ اکرام مسلم سے جوڑ پیدا ہوگا، اکرام مسلم سے محبت پیدا ہوگی، آپس کا جوڑ پیدا ہوگا، اجتماعیت پیدا ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. ایک صفت اپنے اندر پیدا کرتے وہ توحید مسلم سے آدمی اللہ کی نگاہ میں گر جائے گا. اگر کسی مسلمان کی ہم توہین کریں گے تو ہم اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے دل سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہیں علی منکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ کرو گے تو اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاؤ گے. تو ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے تو ہم اللہ کی نگاہ سے بھی گر جائیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہم کسی مسلمان کو برا بھلا نہ کہیں، کسی مسلمان کی توہین نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں بھی ہماری کوئی قیمت نہیں. اس لیے یہ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو بچانے کی مشق کریں. کلمہ نماز سے جو اعمال تیار ہوئے ہیں، علم اور ذکر سے جو اعمال تیار ہوئے ہیں، وہ مسلمان کی توہین سے اس کو دینے پڑیں گے. عمل ہم کریں گے، جائیں گے اس کے کھاتے میں. کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی توہین کی، تو جو ہم نے کلمہ نماز سے اعمال تیار کیے ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے، ہمارے پاس نہیں رہیں گے. محنت ساری ہم کر رہے ہیں اور کھاتے میں ان کے جا رہے ہیں صرف بے اکرامی کرنے سے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی محنت اور مشق کرنی ہے. انشاءاللہ کرو گے. ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اخلاص نیت. صحیح نیت صحیح ہے تو تھوڑے سے عمل سے بھی آدمی جنت میں جائے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو بڑا عمل کر کے بھی جہنم میں چلا جائے گا. وہ جہنم میں گرا دے گا بڑا عمل. نیت کو دخل ہے. اس لیے جب بھی کوئی کام کرو اس سے پہلے اپنی نیت کو دیکھ لو کہ میری نیت کیا ہے. نیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ مخلص ہے. اگر نیت میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہے تو یہ مخلص نہیں ہے. اخلاص کے لیے ہر ایک کا دل مفتی ہے. کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں اس کا فتویٰ اپنے دل سے لو. میں کس کے لیے کر رہا ہوں، میرا کرنا کس کے لیے ہے، نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، مسجد میں جھاڑو کس کے لیے لگا رہا ہوں.